ہمارے گھر کے پاس ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ وہ بہت اداس دکھی نظر آتی ہمیشہ، اور پوچھنے پر کچھ نہیں بتاتی۔ اس کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ ایک دن اس نے میری امی کے بار بار پوچھنے پر اپنی یہ خاموشی توڑ دی۔ پتہ نہیں کیوں اس نے اس دن وہ راز بتایا اپنی زندگی کا، جو سن کر امی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، اور والد میرا بچپن میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ میرے ماموں نے امی کو اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میرے ماموں نے مجھے کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا، میری ہر ضد خواہش پوری کی۔ مجھے بچپن سے ہی سائیکل چلانے کا شوق تھا۔ یہ شوق میرا 17 سال کی عمر تک چل پایا۔ ایک دن میں سائیکل چلا رہی تھی، اچانک سائیکل سے گری، مجھے کافی چوٹیں آئی۔ ایک ایسی چوٹ بھی مجھے لگی، مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاؤں گی۔ میری شلوار خون سے لت پت تھی۔ مجھے ہسپتال لے کر جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے بتایا میری امی کو کہ میرا کنوارا پن ختم ہو گیا ہے، پردے برکات پھٹ گیا ہے۔ خیر، مجھے جب گھر لے کر جایا گیا، میری امی نے مجھے ساری بات بتائی۔ چونکہ میں عالمہ کا کورس کر رہی تھی، مجھے ان سب باتوں کی سمجھ پہلے سے تھی۔ میں نے جب یہ سب سنا، میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں بالکل زندہ لاش بن گئی۔ پھر کیا تھا، میں ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی، تنہائی میں روتی تھی، ہر وقت موت مانگتی تھی۔ میری امی مجھے بہت سمجھاتی تھی، لیکن غلطی میری امی کی تھی اور اس ڈاکٹر کی تھی جس نے یہ بات امی کو تو بتائی تھی، لیکن میرے ماموں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا امی کے کہنے پر۔ امی نے پتہ نہیں ڈاکٹر کو ایسا کیا کہا، ڈاکٹر نے بھی ماموں سے جھوٹ بول دیا کہ کچھ نہیں ہوا، بچی کو زیادہ پریشانی کی بات نہیں، بس ہلکی سی چوٹ لگی ہے۔ خیر، سب نے میرا خیال رکھا، لیکن امی کے اور میرے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میں 20 سال کی ہو گئی۔ اب میرے رشتے شروع ہو گئے۔ جب کوئی رشتہ آتا، میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی، گھر والوں کو مجبوراً انکار کرنا پڑتا۔ اسی دوران میری امی کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ اب تو 3 سال گزر گئی ہے، اب تک تو تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ اتنے بڑے غم کے بعد کہاں کسی کو پتہ چلتا ہے، اور آج کل تو یہ عام ہو گیا ہے۔ کوئی بھی شریف سمجھدار انسان تلاش کر کے اس کی شادی کر دینا، نیک بندے کو پتہ چل بھی گیا تو وہ صبر کر جائے گا اور آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ میں امی کو بڑا روکتی، امی مجھ سے کوئی سمجھوتا نہ کرواؤ، لیکن امی اب مجھے مجبور کرتی۔ خیر، ایک دن وہ بد نصیب میری زندگی میں آیا۔ ایک اچھا رشتہ آیا، لڑکا عالم تھا، کھاتے پیتے گھر سے تھا، کافی مذہبی گھرانہ تھا اس کا۔ امی نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ خیر، ایک دن میں نے امی سے کہا، امی مجھے اس لڑکے سے فون پر بات کرنی ہے۔ امی کہتی، کیوں؟ میں نے کہا، امی میں اس کو ساری سچائی بتانا چاہتی ہوں، اگر وہ یہ سب سن کر بھی مجھے قبول کر لے گا تو میں اس سے ہنسی خوشی شادی کر لوں گی۔ لیکن امی نے میری ایک نہ سنی، اوپر سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر میرے پیروں میں ڈال دیا، کہتی، خدا کا واسطہ ہے ہماری عزت رکھ لو، اگر بات کہیں باہر پھیل گئی تو تمہارے ماموں کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ خیر، کیا کرتی، ماں تھی، مجھے اس کی بات کا برہم رکھنا پڑا۔ حیا والی بیٹیاں ماں باپ کی عزتوں کے لیے بنا سوچے سمجھے ہی قربانیاں دے جاتی ہے، میں بھی دے گئی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھ وہی ہوا جس کا مجھے ہمیشہ سے خوف رہتا تھا۔ حرام موت مرنے کا حوصلہ نہیں تھا، اور شادی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کرتی تو کیا کرتی، آخر سمجھوتا کر دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ خیر، دھوم دھام سے میری شادی ہوئی، باپ سر پر نہیں تھا، ماموں نے اس کے باوجود بھی 10 لاکھ کا میرا جہیز بنایا۔ جہیز میں ہر وہ چیز بنائی جو ایک غریب گھر کی بیٹی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ خیر، شادی ہو گئی، میری زندگی میں وہ سیاہ رات بھی آ گئی۔ میں اندر ہی اندر رو رہی تھی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ خیر، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔
صفت انسان نے مجھے بیڈ سے دھکا دے کے فرش پر پھینک دیا اور مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایسی گالیاں، ایسے الزام مجھ پر لگائے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا، بدکار عورت، کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کروا کے آئی ہو میری زندگی میں؟ وہ مجھے مارتا جا رہا تھا، گالیاں دیتا جا رہا تھا۔ میں بت بنی ہوئی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب اس نے مجھے طلاق 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 بول دیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے باہر گلی میں کھڑا کر دیا۔ رات کا 1 بجا ہوا تھا اور پورا محلہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جانور سب کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا تھا، چیخ چیخ کر میری بدکاری کے قصے سنا رہا تھا۔ کسی بندے کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا، سب ہی مجھے بدکار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس گندے آدمی نے میرے گھر والوں کو آدھی رات کو فون کر کے بلایا اور ساری دنیا کے سامنے ان کی عزت کا جنازہ بھی نکالا۔ میری ماں کہتی رہی، بیٹا میری بیٹی بدکار بدچلن نہیں ہے، ایک حادثے میں اس کا کنوارا پن چلا گیا۔ وہ کتا کہتا، جیسی بیٹی ویسے ہی ماں، چل نکل اس بدکار بیٹی کو اٹھا کر یہاں سے، میں نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، میری ماموں مجھے ایسے اٹھا کر گھر لائے جیسے میت کو اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ اس جانور نے مجھے پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ میرے ماموں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ساری غلطی میری ماں کی تھی، اس نے عزت بچاتے بچاتے سب کی عزت کا جنازہ نکلوا دیا۔ میرے ماموں نے امی اور میرے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیے۔ رشتہ داروں نے ہمارے حق کا پانی بند کر دیا۔ اب ہمارا کوئی بھی نہیں رہا دنیا میں، خدا کے سوا ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ بنا کچھ سوچے امی نے اس کو نکاح کی دعوت دی میرے چاچو کے ساتھ، جن کی عمر 25 سال تھی، پر اس لڑکی نے رشتے کے لیے انکار کر دیا اور وجہ پوچھنے پر بس اتنا کہا، آپ کا بہت شکریہ ماسی، آپ نے اتنی عزت دی، پر مجھے مرد ذات پر یقین نہیں رہا۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میرا یہ سب بتانے کا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہے۔ میرا اس باشعور معاشرے سے اور باشعور مردوں سے ایک سوال ہے، کیا عورت کے پاک دامن ہونے کا ثبوت اس کا کنوارا پن ہی رہ گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس واقعے میں غلطی کس کی تھی؟